بس بیٹھ جاؤ اور میں سلام مار کے گاڑی چلا لیتا ہوں. آپ بڑے خوش ہوں گے, ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے, 1 ریال بھی نہیں لیتا. لیکن جب غور سے اس بندے کا چہرہ دیکھتے ہوتے, وہ انا ہے, وہ اندھا ہے, وہ نابینا ہے. بیٹھو گے اس کی گاڑی میں؟ جی نہیں بیٹھو گے. کیوں؟ اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دلیل کیا؟ انہوں نے اپنی پڑھنی, اسی اپنی پڑھنی, اس نے اپنی پڑھنی, ہم نے اپنی پڑھنی. اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز کو پڑھا رہا ہے پیچھے اللہ اکبر. اس نے اپنا کام کرنا, تم نے اپنا کرنا. اس نے گاڑی چلانی, تم نے پیچھے بیٹھنا. کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہے گا مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اندھا ہے, مرے گا بھی مارے گا بھی. یہ اندھا ہے, مرے گا بھی مارے گا بھی. ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا, جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا, جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا, رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے. اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی, تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہیں, یاد کیجئے امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو, اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا. جو حدیثیں زیادہ جانتا ہو, سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو. میں آپ کو کچھ پیمانے دے کر جاتا ہوں, رزلٹ آپ نے نکالنا ہے. پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں. چند عقائد آپ کو سمجھا کر سنا کر جاؤں گا. جس کا یہ عقیدہ ہو, وہ A to Z کوئی بھی ہو, کسی کا نام لینے سے کوئی بھی ہو, anyone, جس کا یہ عقیدہ ہو, ایسے عقیدے والے انسان کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی. آئیے وہ بڑے بڑے عقائد, جن عقائد کے حاملین کے پیچھے مومن مر سکتا ہے, اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے, کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہے, ایسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. وہ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مومنوں کا امام نہیں بن سکتا, وہ ہے عقیدہ وحدت الوجود. عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود, اس کا امام ابن عربی, شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی لکھتا ہے, جو حق اور خلق, حق کون ہے؟ اللہ. خلق کون ہے؟ مخلوق. خلق مخلوق, حق اللہ. جو حق اور خلق میں, اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرے اور کہے اللہ اور شے ہے, مخلوق اور شے ہے, جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے, دو کہنے والا کافر ہے, مشرک ہے. ایک کہنے والا مومن واحد ہے. جس نے کہا اللہ اور بندہ ایک چیز ہے وہ مومن. جس نے کہا اللہ اور چیز, بندہ اور چیز, اللہ اور چیز, حیوان اور چیز, اللہ اور ذات ہے, اس کی مخلوق اور ہے. جس نے اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کیا, یہ فرق کرنے والا کافر ہے. اور جس نے کہا ہر شے وہی ہے, ادھر بھی دیکھو تو ہی تو, ادھر بھی دیکھو تو ہی تو, مسجد میں دیکھو تو ہی تو, مندر میں دیکھو تو ہی تو, ہر جگہ پہ نعوذ باللہ اللہ ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھا, یہ عقیدہ رکھنے والا موحد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کتاب کے صفحہ 54 پہ لکھتا ہے, عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراقب کو اور دنیا آخرت کے مظاہر میں اس کے ظہور کو جانتا ہے. وہ کسی چیز کو حق تعالی کا خیر نہیں سمجھتا. کسی چیز کو, جانور, کتا, گدھا, خنزیر, انسان, وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ کا خیر نہیں ہے. اس کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں تمام صوفیہ. کنتو کنزن مخفیا, کہتے ہیں حدیث قدسی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ جھوٹ ہے میرے رب کی طرف کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہی کی صورتیں ہیں. کہا صفحہ 60 پر لکھتے ہیں, وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا, پھر اپنی مخلوق میں کھانے اور پینے والوں کی شکلوں میں ظاہر ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھاتا پیتا کون ہے؟ انسان. تو کیا انسان اللہ ہے؟ انسان تو اللہ نہیں ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, وہ رازق ہے, یہ مرزوق ہے, وہ حاکم ہے, یہ محکوم ہے, یہ عابد ہے, وہ معبود ہے. کہا نہیں,
صوفیہ کا عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز کو وہی جانا جائے۔ اسی کتاب میں اسی صفحہ 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب اس قول سے ہوتی ہے جو آپ نے سکر وحدت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں، میں اس کا جند ہوں جس میں تم نے افراط و تفریط کی، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، یہ حضرت علی کی طرف جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے ذاکر اور صوفیہ ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری کہتے ہیں ہم توبہ مانتے ہیں اس بات سے کہ علی کو خدا کہیں، ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہو بھائی؟ سیدنا علی اللہ کے بندے، سیدنا علی اللہ کے سوالی، سیدنا علی اللہ کی مخلوق، وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب سے جدا ہے، اس کو رب کہنے والے شرک کرتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی یہ قوالی بڑی انڈیا میں، پاکستان میں تو بہت چلتی ہے، انڈیا والے بھی اس فیض سے محروم نہیں ہوں گے۔ دھما دھم مست کلندر، دھما دھم مست کلندر، علی دم دم تے اندر، علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا کیا جہنم کے اندر۔ غور کیا آپ نے کبھی اس قوالی پر؟ دھما دھم مست کلندر، علی دم دم کے اندر۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ انسان کی بھی روح ہے، حیوان کی بھی روح ہے، دونوں کی روح ہے۔ کہتے ہیں ہر روح کے اندر علی ہے، ہر روح کے اندر علی ہے۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ نعوذ باللہ، کتے کے دم میں علی ہے، سور کے دم میں علی ہے، شیطان کے دم میں علی ہے، جنات کے دم میں علی ہے، کفار کے دم میں علی ہے۔ علی انسان ہے، وہ رب۔ صوفیہ اس قوالی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، دھما دھم مست کلندر، اللہ دم دم دے اندر، صدیق کا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں تم بھی اسی گمراہ عقیدے پہ چل رہے ہو جس پہ علی دم دم میں جانے والا ہے۔ نہ اللہ ہر دم میں ہے اور نہ علی ہر دم میں ہے۔ دم روح کو کہتے ہیں، سانس کو کہتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ سانسوں میں ہے؟ اللہ دم کے اندر ہے؟ اس کا مطلب ہے جب اہل جہنم کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اللہ وہاں ان کے دم میں سے نکل جائے گا یا ساتھ رہے گا؟ غور کیجیے، اگر اللہ کو ہر دم میں مانا جائے یا علی کو ہر دم میں مانا جائے، جب اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہوں گے علی یا اللہ ان کے دموں میں سے نکل جائیں گے یا باقی رہیں گے؟ اگر آپ کہیں جی نہیں نکل جائیں گے تو پھر ان جہنمیوں کو کہنے کا حق ہوگا جو دو تک گناہ کرتا رہے تو بیچ بڑے آ رہے ہیں، ہم سڑن دی باری اعتبار کر چل رہا ہے۔ انہیں کہنے کا حق ہوگا نا کہ جب تک گناہ کرتا رہا تو اندر رہا۔ نہ اللہ کسی کے اندر ہے، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوتا ہے۔ یہ کفر کے شعر ہے، فنا فی اللہ کی دہلے بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کوئی انسان عبادت ریاست مجاہدے کر کے اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی فنا فی الشیخ ہو سکتا ہے، نہ فنا فی الرسول ہو سکتا ہے، نہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ صوفیہ کے گندے عقیدے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، سیدنا علی اس سے پاک ہے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے۔ یہی صوفیت کا زہر آگے چلتا رہا۔ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ، میں کتابیں ساری ساتھ لے کر آیا ہوں، کسی بھائی کو شک شبہ ہو تو درس کے بعد آ کر اللہ کی دی ہوئی نگاہوں سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ حوالہ وہ دیتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو موجود نہیں اس کو بیان ہی نہیں کرتا۔ شمائل امدادیہ اس کے صفحہ 32 پر عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولانا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز کائنات میں جتنے وجود ہے حقیقت میں وہ اللہ کا وجود ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ حق عقیدہ ہے، اس مسئلے میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار احمد،
ان کی CD ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے درس کے بعد دکھا سکتا ہوں۔ وہ اس عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لو، اس کے کونے پر ایک کپڑا باندھو، اس پہ مٹی کا تیل ڈالو، اس کو جلا لو، وہ ایک شعلہ بن جائے گا۔ اس شعلے کو، اس لکڑی کو زور سے گھماؤ، دیکھنے والے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دائرہ۔ وہ شعلہ لائٹ جو زور سے گھومے گی، دیکھنے والے